السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں HR ڈائری اور میں ہوں حماد رسول۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو اس قادیانیت سیریز کے پہلے پارٹ میں قادیانیوں کی تاریخ کے بارے میں آگاہ کیا تھا، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے قادیانی اسلام اور پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اور کیسے ایک لڑکی نے قادیانیت جیسے غلیظ مذہب کو ایکسپوز کیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ دوستو، ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں یعنی 1974 میں نشتر کالج کے کچھ طالب علم مری جا رہے تھے۔ جب وہ طالب علم ربوہ سے گزرے تو مرزئی گنڈوں نے ان کو مارا اور زخمی کر دیا۔ اس واقعے کے بعد ملک بھر میں کراچی سے خیبر تک مرزیت کے خلاف تحریک چل اٹھی۔ علامہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے علماء کے دستخط کے ساتھ اسمبلی میں درخواست جمع کرائی کہ مرزئیوں کو اقلیت قرار دیا جائے۔ 3 مہینے کی مسلسل محنت کے بعد حکومت مجبور ہو گئی۔ مسٹر بھٹو علامہ نورانی صاحب سے کہنے لگے کہ نورانی صاحب، یہ تو مدارس کے دارالفتاء کا مسئلہ ہے جو آپ اسمبلی میں لے آئے ہیں۔ یہ تو علماء کا کام ہے کہ کون کافر ہے کون مومن، آپ اس کو اسمبلی میں لے آئے ہیں، اس کو مدارس میں حل کرنا چاہیے تھا۔ تو علامہ حضرت نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، بھٹو صاحب مجھے ایک بات بتائیں، آپ منتخب وزیر اعظم ہیں، اگر آپ کے مقابلے میں کوئی کرسی بچھا کے بیٹھ جائے تو آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ تو بھٹو کہنے لگا، یا وہ باغی ہے یا وہ پاگل ہے۔ تو نورانی صاحب نے فرمایا، بھٹو صاحب وزارت کی کرسی چھوٹی ہے اور ختم نبوت کی کرسی بڑی ہے، اب جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں ماننا پڑے گا، یا تو وہ باغی ہے یا پھر پاگل ہے۔ پھر وہ وقت آیا کہ 7 ستمبر کی شام کو اسمبلی میں جدھر دیکھتے تھے نعرہ رسالت اور ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگائے جا رہے تھے۔ دوستو، اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا کلپ دکھاؤں گا کہ کیسے ایک لڑکی نے قادیانیت جیسے غلیظ مذہب کو چھوڑ کر اسلام کی طرف رجوع کر لیا اور قادیانیت کو ایکسپوز کیا۔ میرا نام آریہ نصرت ہے اور میرا تعلق جو ہے وہ فیصل آباد کے ایک چھوٹے سے گاؤں 194 ریبے لاٹھیاں والا سے ہے، اور میری جو تعلیم ہے وہ ہے BS آنرز انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ میں پیدائشی قادیانی تھی اور الحمدللہ 1 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی اور میں نے اسلام قبول کر لیا، الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ فیصل آباد میں ان کی بہترین ڈیبیٹر تھی۔ فیصل آباد کی طرف سے سلیکٹڈ میں ایک دفعہ چناب نگر گئی تقریری مقابلے میں، وہاں وہ جو مقابلہ تھا اس میں میری دوسری پوزیشن آئی، اور اس مقابلے کے بعد ان کے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ مقابلے کے بعد جو ہے سوال و جواب کا پروگرام رکھا جاتا ہے۔ اس سوال و جواب کے پروگرام میں میں نے ان کا جو خلیفہ ہے، موجودہ خلیفہ مرزا مسرور، اس کی بہن جو تھی اس سے میں نے سوال کیا کہ مرزا قادیانی جو ہے اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ قرآن کریم میں قادیان کا نام استعمال ہوا ہے، یعنی قرآن کریم میں قادیان کا لفظ آیا ہے، تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ مجھے دکھایا جائے کہ قرآن کریم میں کہاں قادیان کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو یہ میرا جو سوال تھا وہ پرچی پہ لکھ کے میں نے اس کو بھیجا۔ تو جب اس سوال کی باری آئی تو اس نے جب سوال کھولا تو اس کے پاس سوال کا جواب نہ تھا، اور وہ پوچھنے لگ گئے کہ کس نے یہ سوال جو ہے کیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور لڑکی نے سوال کیا تو مرزا مسرور کی بہن کے پاس اس کا بھی جواب کوئی نہ تھا۔ تو ان کی ہٹ درمی دیکھ لیں کہ بجائے یہ ماننے کے کہ اس لڑکی کو یا مجھے یہ کہہ دیتی کہ میرے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے، میں بعد میں آپ کو کنسلٹ کر کے پڑھ کے ریڈ کر کے میں آپ کو اس کا جواب دے دوں گی، کہنے لگی، آگے سے لڑنا شروع ہو گئی۔ ایک ان کی قادیانیت کی اتنی بہت بڑی مبلغہ بن کے آگے سے لڑنا شروع ہو گئی کہ اگر تمہیں زیادہ پتا ہے تو تم میری کرسی پہ آ جاؤ، تم آ کے لوگوں کو سمجھانا شروع کر دو، ایسے ہے ویسے ہے۔ تو اس وقت ساتھ میری جو بڑی بہن، میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا دیکھ لیں یہ جو سوال ہے کہ قادیان کا لفظ قرآن کریم میں کہاں استعمال ہوا ہے، یہ میں نے لکھ کے بھیجا ہے، ان کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے۔ تو میری بہن حیران ہو گئی اور مجھ سے پوچھنے لگی کیا واقعی میں ایسا ہے؟ میں نے اس کو بتایا جی بالکل ایسا ہے۔ اس کے بعد میں نے اس کو اور بھی سوال پوچھے، اپنی بہن سے پوچھے۔ میں نے کہا جب میں یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں تو لڑکیاں مجھ سے سوال کرتی ہیں، ان میں سے کچھ سوال میں نے ان کو بتایا۔ میں نے ان کو کہا میرا غلام احمد قادیانی، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں، اور حالانکہ مرزا صاحب کی جو وفات ہے وہ تو لاہور میں ہوئی تھی اور ان کو دفنایا قادیان میں گیا۔ انہوں نے اپنا ایک کشف جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور میں نے یقین کر لیا میں وہی ہوں۔ تو کہنے لگی کیا واقعی مرزا صاحب نے اپنی کتاب میں ایسا لکھا ہے؟ تو میں نے اس کو بتایا، میں نے کہا ہاں فلاں فلاں کتاب میں فلاں فلاں جگہ پہ لکھا ہوا ہے۔ جب یہ تمام باتیں میں نے سنی تو میں اتنا ڈر گئی کہ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی،
اور مجھے بالکل جو تھا وہ چین نہیں مل رہا تھا کہ کیسے ایک شخص جس کو ہم نبی مانتے ہیں وہ کیسے اتنی گستاخیاں کر سکتا ہے. میں سو جاتی ہوں اور میں نے جب خواب دیکھا تو میں وہ خواب دیکھ کے بہت ڈر جاتی ہوں. خواب کچھ اس طرح ہے کہ میں اپنے گھر کے باہر موجود ہوں, گرمیوں کے دن ہے, سخت گرمی ہے اور میں گلی میں اکیلی موجود ہوں. میرا سر بھی ننگا ہے اور میرے پاؤں بھی ننگے ہیں. تو میں ڈر کے مارے دوڑنا شروع کر دیتی ہوں کہ مجھے کوئی مار نہ دے. بہت دوڑتی ہوں, بہت دوڑتی ہوں, بہت دوڑتی ہوں, اور پھر جب دیکھتی ہوں اپنے آپ کو ایک قدم بھی میرا آگے نہیں بڑھتا. اس بات سے میں بہت پریشان ہو جاتی ہوں کہ میں نے اتنی محنت کی, اتنی دوڑی, اتنی جو ہے ہمت کی میں نے, لیکن اللہ تعالیٰ نے میرا ایک بھی قدم آگے نہیں بڑھایا. اسی وقت میری آنکھ کھل جاتی ہے اور میں دیکھتی ہوں کہ میرا پورا جسم جو ہے وہ پسینے سے شرابور ہے اور مجھے اپنے آپ سے بہت گندی بدبو آتی ہے. اس کے بعد پھر میں نے مرزا قادیانی پہ اور قادیانیت پہ کروڑوں لعنتیں بھیجنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آ گئی اور کلمہ طیبہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا. اس کے بعد جب میں گھر گئی میں نے اللہ تعالیٰ سے جا کے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی رستہ بتا, کہ مجھے کوئی ایسا نشان دکھا کہ مجھے پتہ چل سکے کہ میں نے آج جو کیا میں سچ پہ ہوں, میں حق پہ ہوں. تو میں سو گئی تو میں نے وہی خواب جو میں پہلے دیکھتی تھی اور میں ڈر جاتی تھی, وہی خواب مجھے دوبارہ آیا کہ میں اپنے گھر کے باہر موجود ہوں, گرمیوں کے دن ہے, سخت گرمی ہے اور میں ڈر کے مارے بھاگنا شروع کر دیتی. لیکن اس دفعہ معاملہ جو تھا وہ الٹ ہو گیا کہ جب میں ڈر کے مارے میں بھاگنا شروع ہوئی تو بھاگتے بھاگتے ایک میں پکی سڑک پہ پہنچ گئی. تو میرا سر جو پہلے ننگا ہوتا تھا اس پہ ایک سفید چادر آ گئی خود بخود, اور میں نے دیکھا کہ میرے سامنے ایک شخص احرام باندھے کھڑا ہے. جب میں نے اپنی نظریں اوپر اٹھائیں تو میں نے سبز گنبد اور مینار کو پایا. تو اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے اور مجھے اپنے آپ سے جو جہاں پہلے پسینے کی بدبو آتی تھی, اب مجھے اپنے آپ سے اتنی اچھی خوشبو آنے لگ گئی. دوستو, مرزا غلام احمد قادیانی جو کہ قادیانی جماعت کے لوگوں کے لیے سب سے مقدس انسان ہیں, وہ نہ صرف خود ساری زندگی کھلے عام زناکاریوں اور شراب نوشی میں مست رہا, بلکہ اس کے خاندان کے تمام افراد کے ساتھ ساتھ اس کے قریبی ساتھی بھی اس غلیظ عمل میں ہمیشہ اس کے ساتھ پیش رہے ہیں, اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے, جس کی سب سے بڑی مثال قادیانیوں کے موجودہ خلیفہ مرزا مسرور کی عیاش زندگی کی رنگین راتیں ہیں. دوستو, قصہ کچھ یوں ہے کہ مرزا مسرور جو کہ آج کل قادیانی جماعت کا خلیفہ بنا ہوا ہے اور اپنے آپ کو نہایت معزز انسان کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے, یہی مرزا مسرور 90 کی دہائی میں ایک 15 سال کی لڑکی پر عاشق ہو گیا تھا. مرزا مسرور نے کئی بار اس لڑکی کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی, لیکن جب اس لڑکی نے مرزا مسرور کی بات نہ مانی تو ایک دن مرزا مسرور نے اپنے پیر و مرشد غلام احمد قادیانی کی پیروی کرتے ہوئے لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا. جب عام لوگوں کو مرزا مسرور کی اس گھنونی حرکت کا علم ہوا تو اس کے خلاف زیادتی کا مقدمہ چلایا گیا, جس کے بعد جرم ثابت ہونے پر مرزا مسرور کو گرفتار کر لیا اور ڈسٹرکٹ جیل جھنگ بھیج دیا گیا, جہاں کافی عرصہ جیل کاٹنے کے بعد جب اس کی ضمانت ہوئی تو یہ بدبخت اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کی غرض سے بیرون ملک روانہ ہو گیا. دوستو, اب میں آپ کو مرزا مسرور کی ایک آڈیو سناؤں گا جس میں وہ قادیانیوں سے زیادتی شدہ ایک عورت کو چپ رہنے کی تلقین کر رہا ہے اور اسے ڈرا دھمکا رہا ہے. میری نصیحت تمہیں یہی ہے, میں نصیحت کر سکتا ہوں, اور میری نصیحت تمہیں یہی ہے کہ تمہاری عزت اسی میں ہے کہ اب اس کو چھوڑو معاملے کو, اور آئندہ سے اگر کوئی ہوا بھی تھا, مجھے نہیں پتا ہوا کہ نہیں, اگر ہوا بھی تھا تو وہ لوگ اپنے متعلق ہو گئے کہ توبہ طائب کر لی ہوگی. نہیں, میں نے نہیں چھوڑنا. یہ آپ سننے میرے سے, میں نے کسی حال اور کسی صورت میں نے نہیں چھوڑنا. میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ چھوڑ دو. تو آپ کی نصیحت غلط ہے, اسلام کے خلاف جاتی ہے. میں تمہیں کہتا ہوں یہ نصیحت کرو, اسلام کے خلاف جاتی ہوتے ایسے شخص نہیں, دوبارہ میں ڈراؤں گی. میں ندا ہوں, چچا مودی نہیں ہوں. آپ نے بیگ سے نکالنا تو آپ نکالیں. میں کہہ رہا ہوں ایسا شخص جو اسلام کے خلاف بیعت کر رہا ہے. نہیں, کیونکہ مجھے لگتا ہے خود پھنسے ہوئے ہیں. مجھے نہیں پتا آپ کیوں پھنسے ہوئے ہیں, اور میں آپ کے لیے مستقل بالکل لگ رہے کہ آپ کمپرومائزڈ ہیں فور سم ریزن. دوستو, قادیانی آج حکومتی اور اپوزیشن کے بڑے بڑے عہدوں تک پہنچ چکے ہیں. قادیانیوں کی اسلام اور پاکستان کے خلاف سازشیں کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہیں.
پاکستان کے قانون سے ختم نبوت کی شک ختم کرانے کا پروپیگنڈا ہو یا عالمی طور پر پاکستان کو نیچا دکھانا ہو، قادیانی ہمیشہ اس مشن میں آگے آگے رہے ہیں۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ پاکستان میں یہ بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھ کر اسلام کے خلاف سازشیں رچا رہے ہیں۔ اللہ تمام مسلمانوں کو اس گندی اور غلیظ جماعت قادیانیت کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین۔ مزید اسلامک اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔